السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ ناظرین، 18 ذی الحج خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر سمارٹ ٹی وی خصوصی ویڈیو پیش کر رہا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے سمارٹ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں۔ ناظرین، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام روی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذوی النورین اور غنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی راہ میں 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اسی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کا خطاب دیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہمیشہ مشعل راہ رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون تو دے دیا مگر مدینہ میں کسی کا خون نہیں بہانے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن 70,000 آدمیوں کی شفاعت کریں گے جو دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے 146 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، مہر و وفا کے عظیم سپوت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 چیزیں بہت پسند تھیں: غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کپڑے پہنانا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ عمر بھر یہ تینوں کام کرتے رہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ کتنا پیارا منظر ہوگا قیامت کے دن جب دربار الہی میں پیش ہوں گے، زباں پہ قرآن کی تلاوت ہوگی اور خون بہہ رہا ہوگا۔ جب سے سورج چاند طلوع اور غروب ہو رہے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے، اتنا خوش نصیب کوئی انسان پیدا نہیں ہوا کہ جس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اور شہزادیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جبریل علیہ السلام اللہ کی جانب سے مجھے خبر دے رہے ہیں کہ تم آسمان والوں کے نور اور زمین اور جنت والوں کے چراغ ہو۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، یہ جبریل علیہ السلام اللہ کی جانب سے مجھے خبر دے رہے ہیں کہ تمہارا نکاح اللہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے۔ تم اس کا مہر اس کی بہن کے مہر جیسا قرار دو۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوی النورین کہلاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرم و حیا والے تھے اور اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
حضرت عثمان رضی اللہ سے حیا فرماتے 40 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی و کھانا بند کیا گیا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کو خون آلود نہیں ہونے دیا۔ آخر کار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور قیامت کے دن اپنی شہادت کا گواہ قرآن پاک کو بنا لیا، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پیش ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر مختصراً یہ ہے۔ عبداللہ بن سبا ایک یمنی یہودی تھا جس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی ماں ایک کالی عورت تھی، اس لیے اسے ابن اسودہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خبیث کالا کہا کرتے تھے۔ شام، بصرہ، کوفہ کے بعد یہ مصر گیا۔ وہاں پر اس نے اپنی تنظیم قائم کی اور ایک منصوبے اور سازش کے تحت عبداللہ بن سبا کی خفیہ تنظیم سے وابستہ لوگ مختلف علاقوں سے مقررہ وقت پر 35 ہجری میں مدینہ میں جمع ہوئے۔ مصر سے یہ لوگ 4 گروہوں کی صورت میں نکلے۔ ہر گروہ کا ایک لیڈر تھا۔ عبد الرحمن بن ادیس بلوی، نمبر 2 کنانہ بن بشر، نمبر 3 سودان بن حمران، نمبر 4 قطیرہ بن فلان سکونی اپنے اپنے گروہ کے لیڈر تھے۔ ان 4 لیڈروں کے اوپر ایک ان کا لیڈر غافقی بن حرب عقی تھا۔ ان سب کی تعداد 1000 تھی۔ یہ بلوائی 1000 کوفہ سے، 1 بصرہ سے نکلے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رومان یمانی نے لاٹھی سے حملہ کیا۔ سودان بن حمران مصری نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ کی انگلیوں پر وار کیا، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سماج ٹی وی۔